5 اگست یوم استحصال کشمیر دنیا بھر کی طرح روس کے دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بھارت کے مظالم کی پرزور مذمت کی گئی اور کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت پر ایک مؤثر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پروقار تقریب کا اہتمام، جس میں کشمیر پر جاری بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، اس کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ سفیر پاکستان محمد خالد جمالی نے صدر پاکستان محمد آصف علی زرداری کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا دن تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جب بھارت نے یک طرفہ طور پر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا۔ Today, the 6th anniversary of India's illegal and unilateral elections of 5th August 2019 in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is being somberly observed. That day, India scrapped the special status of IIOJK and bifurcated it into 2 so-called union territories to alter its internationally recognized disputed status and undermine the right to self-determination of the Kashmiri people. The Indian authorities have taken a number of steps. انہوں نے مزید کہا کہ ہم آج اس دن کو اس عزم کے ساتھ یاد کر رہے ہیں کہ پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے، سفارتی طور پر، سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ ہم دنیا کے ہر فورم میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی ہیڈ آف مشن گیان چند نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں کشمیری عوام سے پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی اور بھارتی مظالم کی کھلی مذمت کی گئی۔ میسج فرام پرائم منسٹر محمد شہباز شریف یوم استحصال 5th August 2025. Quote, on this Yom Istihsal, the government of Pakistan and I reaffirm the unwavering solidarity of Pakistani people with our Kashmiri brothers and sisters. We reiterate our strongest condemnation and rejection of India's illegal and unilateral action taken since 5th August 2019, aimed at altering the demographic structure and political landscape of illegally Indian occupied Jammu and Kashmir, in complete defiance of international law, norms and principles, as well as the relevant resolutions of the United Nations Security Council. تقریب میں روس میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے اراکین، طلباء، دانشور اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عالمی فورمز پر کشمیریوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کا نوٹس لے اور UN کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ ویلڈ ہیں اور وہی انہی کے بنیاد پر کشمیر کا ایک پائیدار حل ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپریشن سندور کے دوران جس قسم کی ایگریشن کی ہندوستان نے، اس کا ہماری مسلح افواج نے بھرپور جواب دیا اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان ایک بہت طاقتور اور مضبوط ملک ہے۔ 5 اگست جیسا کہ پوری دنیا کا معلوم ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں جو 370 اور 35A جو لا تھا اس کو انہوں نے ختم کر کے اپنی ظالمانہ جو کارروائیاں ہیں اس کو مزید اس میں تیزی کی، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ آج کی دنیا میں اگر کسی یہ جو حکمران بنے ہوئے ہیں عالمی حقوق کے، اگر ان کو اپنی ذات کو کوئی مفاد نہ ہو تو دنیا میں جتنا مرضی ظلم ہو وہ آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ 5 اگست یہ ایک کشمیر کے اوپر ایک عذاب ڈھایا گیا
مودی حکومت کی طرف سے 370A آرٹیکل لگا کے، ایک تو ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. انڈیا جو جمہوریت کا اتنا بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے، کشمیر کے معاملے میں جمہوریت کو پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہے. وہاں کتنے بچوں کا، کتنی عورتوں کا بے درد قتل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پوری دنیا خاموش ہے. ہم آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہماری جو آواز صحیح معنوں میں دنیا تک نہیں پہنچ پا رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. اس موقع پر بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی ایک مؤثر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جس نے شرکا کو جذباتی کر دیا.